افریقہ کا قافلہ، ایک ماں ایک بیٹا، سالوں کے بعد خدا نے ایک بیٹا دیا۔ نیا نیا عراق آزاد ہوا، صدام جہنم حاصل ہوا، کہ جیسے پہنچے تھے چوکیاں بہت تھیں، ہم چیک کرواتے کرواتے نجف کی طرف جا رہے تھے۔ ایک چوکی والے نے کہا سارے پاسپورٹ لے کر آؤ، چیک کرواؤ۔ ہم اترے، بچہ گاڑی میں سو رہا تھا۔ انہوں نے کہا بچے کو سونے دو، جسٹ اس کا پاسپورٹ لے کر آؤ، ہمیں چیک کرنا ہے ویزا ہے کہ نہیں۔ کا پاسپورٹ لے گئی، چیک کروایا، پھر گاڑی میں بیٹھی، گاڑی چلی نجف کی طرف۔ جیسے نجف پہنچے، گاڑی سے اترنے لگے، بچے کو اٹھایا، بچہ اٹھ نہیں رہا۔ ماں کہتی ہم نے کہا شاید گرمی میں بے ہوش ہو گیا، پانی لگایا، اٹھ نہیں رہا۔ جلدی جلدی ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹرز نے چیک کیا کہ بچہ تو ایکسپائر ہو گیا، بچہ تو مر گیا۔ غسل دیا، کفن دیا، بچے کو جا کر دفن کیا۔ بچے کی دادی کہتی ہے ہم حرم گئے، دادا حرم گیا، رشتہ دار سارے حرم گئے، لیکن بچے کی ماں حرم نہیں گئی۔ ماں نے کہا حرم کیوں نہیں جاتی؟ کہ اتنے سالوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی اہل بیت نے لے لیا۔ میں تو مانگنے آئی تھی کچھ، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مجھ سے لے لیا۔ ماں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، جب وہ چاہتا ہے لیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے دیتا ہے، امتحان الہی ہے۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آیا، میں علی سے ناراض ہوں، میں حرم نہیں آؤں گی۔ بڑا اصرار کیا، ضد کی، بیٹھ گئی، نہیں آئے۔ قافلہ کربلا گیا۔ کہا بیٹی بے ادبی ختم کر، مولا حسین کے حرم چل۔ ایک بیٹا تھا، سہارا تھا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی، میں نہیں چلوں گی۔ اہل بیت نے وہ بھی لے لیا۔ ارے یہاں لوگ مانگنے آتے ہیں، انہوں نے تو میری گود اجاڑ دی۔ کہ آخری دن تھا، ماں نے کہا حسین کے پاس نہیں تھے۔ کہا شکایت ہے، شکوہ ہے، ناراض ہو، مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو؟ ہوٹل میں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم نے معصوم کا فرمان نہیں سنا؟ اگر شکایت بھی ہے تو ہم سے کرو، ہمارے حرم میں آ کر ہم سے باتیں کرو۔ علی سے ناراض ہو، حسین سے ناراض ہو، عباس کے پاس چلو۔ ماں نے بڑا اصرار کر کے غازی عباس کے حرم میں لے کر آئے۔ اب کہتی ہے جیسے میں زری کی طرف جا رہی تھی، اترائی ہے وہاں پہ، دور سے مجھے غازی عباس کی زری نظر آئی۔ جیسے زری نظر آئی، ماں کہتی ہے میں خود کو روک نہیں پائی، کہنے لگی غازی عباس مجھ میں زینب جیسا حوصلہ نہیں، مجھ میں حسین جیسا حوصلہ نہیں، میں بیٹے کے بغیر جی نہیں سکتی، یا ایک کام کرو مجھے مار دو، میں ایسے واپس نہیں جاؤں۔ یہ کہتے 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 غازی عباس کی زری کے قریب ہوئی۔ جیسے قریب ہوئی، میں نے دیکھا زری کی طرف سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے کہتی ہے میں نے سمجھا خواب ہے، شدت گریے میں ایسا منظر دیکھ رہی ہوں، رو کے کہنے لگی اماں یہ میرا بچہ تو نہیں۔ ماں نے کہا یہ تو ہمارا ہی بیٹا ہے۔ دوڑتا ہوا آیا اور ماں کے سینے لگ گیا۔ پریشان، میرے لال اتنے دن تو کہاں تھا؟ تجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ کما میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر کیا مطلب؟ کما جب میں نے آنکھیں کھولی، میں نے لوگوں کی بھیڑ میں خود کو پایا، آپ کو بلایا، دادی کو بلایا، انکل کو بلایا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اما اتنے میں دور سے ایک گھوڑے سوار آ رہا تھا۔ اس گھوڑے سوار کے ساتھ ایک حسین خوبصورت جوان تھا۔ اس نے کہا میرے لال پریشان کیوں ہے؟ کس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ میں نے کہا اماں گم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا گھوڑے پہ بیٹھ جا، میں تجھے اماں کی طرف لے جاتا ہوں۔ کہ اماں میں نے ہاتھ بڑھایا، گھوڑے سوار نے کہا میرے لال میرے ہاتھ کربلا میں کٹ چکا ہے۔ میں نے کہا انکل پھر سوار کیسے ہو جاؤں؟ ساتھ میں جو خوبصورت جوان تھا شاید علی اکبر ہو، تو اس نے مجھے اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ کم یہاں تک کہ حرم میں آئے، زری کے قریب آئے۔ یہ غازی عباس کا جو جملہ ہے نا، یہ ہر شیعہ کے لیے ہے کہ میرے لال انتظار کر، تھوڑی دیر کے بعد تیری ماں آنے والی ہے۔ لیکن جب ماں سے ملو نا، اسے ایک جملہ کہنا
اماں یہ جملہ انہوں نے کہا کہ کیا جملہ؟ کہ جملہ یہ کہا اے شیعو کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں ہم سے ناراض نہ ہوا کرو۔ ہم سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ارے تو اہل بیت اتنی محبت کریں چند منٹ کی لذت کی وجہ سے، چند لمحوں کی وجہ سے اپنے اہل بیت کو اذیت رکھ دیا۔ عزیزو یہ دن ختم ہونے والے ہیں، جتنی خیرات لینی ہے لے لو۔ ابھی تک یہ نفس ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا۔ امام فرماتے تم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں۔ افریقہ کا ایک قافلہ، پنجاب کی فیملی، جب یہ صدام ملعون گیا تو امام کی زیارت کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں چیکنگ پوسٹس بہت زیادہ تھی، قافلے کو بار بار روکا جاتا تھا، ان کی گاڑی کو چیکنگ ہوتی تھی۔ اس خاتون کا ایک 7 سال کا بیٹا تھا۔ پولیس والوں نے کہا آپ چیکنگ کروائیں، آپ کا بیٹا گاڑی میں سو رہا ہے، سوتا رہے۔ بیٹا سوتا رہا۔ یہ خاتون چیکنگ کروا کے واپس آئی، بیٹا سو رہا تھا۔ جا کر ان کی گاڑی نجف پہنچی۔ کہتی جب بیٹے کو اٹھانا چاہا تو بیٹا اٹھ نہیں رہا تھا۔ فوری ہاسپٹل لے گئے، ہارٹ بیٹ چیک کی، یہ بچہ مر چکا۔ اس کی ماں بہت روئی، ایک ہی بیٹا۔ جنازہ ہوا، نماز ہوئی، اس کو جا کر وادی السلام میں دفن کر دیا۔ اب گھر والوں نے اس کی ماں کو کہا بھائی چلو مولا علی کی زیارت کو، کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا چھن گیا۔ ہوتا ہے نا، کبھی زیارت پہ جائیں، جن کے بچے سخت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اہل بیت سے، چھن لیا۔ جب چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بیمار تھا تو مولا کا صحابی کہتا میں نے امام کو بہت پریشان دیکھا، گھر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام باہر آئے، چہرے پہ اطمینان، اور ایک ہی جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا مولا جب زندہ تھا پریشان، اب چلا گیا اتنا اطمینان۔ امام نے کہا جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، جب زندہ ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صحت و سلامتی آ جائے، دوائی ڈاکٹر، لیکن جب خدا لے لیتا ہے، اس کی امانت تھی، جس پہ وہ راضی اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم پریشانی زبزبا اس کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ خاتون مولا علی کی زیارت پہ نہیں گئی، کہا میرا بیٹا امام نے چھین لیا، میں نہیں جاؤں گی۔ قافلہ چلا کربلا، سارا قافلہ امام حسین کی زیارت کو گیا۔ اس خاتون نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا حسین نے چھین لیا، میں کیوں جاؤں؟ ایک ہی تو بیٹا تھا، میں زیارت کرنے کے لیے آئی تھی، مولا نے کچھ دیا نہیں، اوپر سے میری اولاد مجھ سے چھین لی، نہیں گئی۔ فرمایا آخری 2 دن بچے، لوگوں نے کہا بھائی عباس کی قبر پہ چلو، جا کر دعا مانگو، کیوں یہاں پہ رو رہی ہو؟ رو رو کے کہتی ہے نہیں یہ باب الحوائج ہے، اگر میرے آقا ہے تو میرا بیٹا مجھے پلٹا دیں۔ ایک ہی بیٹا تھا عباس نے، وہ میرا بیٹا چھن گیا، اگر ہیں باب الحوائج مجھے میرا بیٹا واپس کرے۔ نہیں گئی۔ کہ آخری دن کچھ ہی گھنٹے بچے، ماں نے کہا بیٹی تھوڑی دیر کے لیے چلو، بے ادبی ہے، بے احترامی ہے، کربلا آئی ہو زیارت کے لیے، ایک بیٹا چھینا دوسرا دے دیں گے، انہی کی امانت تھی، انہوں نے لے لیا واپس۔ بیٹی کو زبردستی لے گئے۔ یہ کہتی ہے جیسے میں عباس کی قبر کے کنارے پہ گئی، رو رہی تھی، مولا کی قبر کو دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں یا باب الحوائج یا باب الحوائج۔ کہتی ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک 7 سال کا بچہ اماں اماں کر کے دوڑتا ہوا آ رہا۔ کہتی میں پریشان ہو گئی، کہیں شدت غم کی وجہ سے کہ یہ کیفیت تو طاری نہیں ہو کہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہو۔ کہا نہیں، آ کے مجھے لپٹا۔ پھر میرے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے دیکھا، ہاتھوں کو چیک کیا، بالکل بیٹا سالم تھا، سب پریشان۔ بچہ رو رہا تھا۔ بچے سے پوچھنے کہ بھائی کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں گاڑی میں سو رہا تھا، جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا، میں رو رو کے اماں اماں کر کے رو رہا تھا۔ چھوٹا سا بچہ، 7 سال کا معصوم بچہ۔ کہتے روتے روتے میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، اس کے ساتھ ایک جوان ہے، وہ دونوں آ رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا بیٹے کس کی تلاش میں ہو؟ کہا میری اماں گم ہو گئی۔ اس گھوڑے سوار نے مجھے کہا کہ بیٹے تو گھوڑے پہ سوار ہو جا،
یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپنے میں کہا کہ انکل مجھے ہاتھ دیں، میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں. کہا گھوڑے سوارنے کا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. اس جوان کو کہا کہ اسے گھوڑے پہ بیٹھا. کہتے اماں میں گھوڑے پر بیٹھا، اس گھوڑے سوار کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ زری تک آئے. اس نے مجھے کہا بیٹے یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری اماں تجھے مل جائے گی. جب اماں تمہاری تمہیں ملے تو میرا ایک پیغام دے دینا. کہا کون سا پیغام؟ کہ اپنی اماں کو کہنا کہ ہم سے ناراض مت ہوا کریں. ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے دنیا کی وجہ سے جب اہل بیت کا دل دکھاتے ہیں. یہ معجزہ وادی السلام میں سب تھا. فرماتے پھر وادی السلام گئے، قبر کو کھودا، کفن تھا، سب کچھ تھا، لیکن لڑکا وہاں پہ موجود نہیں تھا. جانا کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا. کیوں اتنے پریشان ہو اے شہ کے عزاداروں؟ کیوں تھمتے نہیں آنسو؟ کیوں تھمتے نہیں آنسو؟ کیوں چاہ غریباں ہو؟ کیوں چاہ غریباں ہو؟ جو کعبے کا کعبہ ہے وہ آپ کا مولا ہے، وہ اذن سفر دے گا، کوئی نہیں روکے گا. اڑ کے چلے جاؤ گے ایسا سکون پاؤ گے، غم اپنے بھلاؤ گے، غم اپنے بھلاؤ گے. دلوں کا درد بتانا، سب اپنا حال سنانا. کربلا جانا، 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 کربلا جانا. سنو تم کربلا جانا. لا ریب یہی سچ ہے، جو کربلا جاتے ہیں وہ خود سے نہیں جاتے، شبیر بلاتے ہیں. نہ یہ کہ بلاتے ہیں، مہمان بناتے ہیں، مہمان بناتے ہیں، مہمان بناتے ہیں. نصیب اپنا جگانا، نصیب اپنا جگانا. کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا. سنو تم کربلا جانا. دل جب کہ زیارت کو ہر وقت تڑپتا ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے رد ہو نہیں سکتا ہے. غازی کے وسیلے سے کیا کچھ نہیں ملتا ہے، کیا کچھ نہیں ملتا ہے، کیا کچھ نہیں ملتا ہے. علم جری کا اٹھانا، علم جری کا اٹھانا. کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا. سنو تم کربلا جانا. امام جعفر صادق میں ہے یہ فرمایا، ہمارے جد کی زیارت کو ترک نہ کرنا، ہمارے جد کی زیارت کو ترک نہ کرنا. نمک سے روٹیاں کھانا، نمک سے روٹیاں کھانا. کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا. سنو تم کربلا جانا. تم کون ہو رتبے کو، تم کون ہو رتبے کو خود اپنے ذرا سمجھو. شبیر کے نوکر ہو، در در پہ نہیں بھٹکو. دنیا سے کبھی کوئی امید نہیں رکھو، امید نہیں رکھو، امید نہیں رکھو. ملے نہ کوئی ٹھکانہ، ملے نہ کوئی ٹھکانہ. کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا. سنو تم کربلا
کربلا جانا. دنیا پہ نہیں رونا یہ اشک بھی نعمت ہے، ہو فرش عزا پر تو جنت کی ضمانت ہے. آنسو یہ عزاداروں زہرا کی امانت ہے، زہرا کی امانت ہے، زہرا کی امانت ہے. لیے ہوئے یہ خزانہ، لیے ہوئے یہ خزانہ، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا، کربلا جانا. سنو تم کربلا جانا. سنو میں تم کو بتاتا ہوں کربلا کیا ہے. یہ ماریا ہے، یہ نینوا ہے، یہ کربلا ہے. یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہ کربلا ہے جہاں لٹ گیا رسول کا گھر، پھر ایک بار جلایا گیا بطول کا گھر. جہاں حسین تھے پیاسے ہاں کربلا وہ ہے، ہر ایک سمت تھے لاشیں، ہاں کربلا وہ ہے، گرا زمین پہ اکبر، ہاں کربلا وہ ہے، تڑپ گیا جہاں صغر، ہاں کربلا وہ ہے. جہاں پہ ہو گیا ٹکڑے ہیں قاسم مظلوم. ستم کی حد ابھی تم کو کہاں ہوئی معلوم. یہاں پہ تیر چلے، یہاں پہ بازو کٹے، یہاں پہ خیمے چلے، یہاں لٹے پردے بدن ہوئے سبھی پامال. آئے نیزوں پہ سر نہ اپنے بھائی کو رو پائی ایک بہن مضطر. پلٹی ہے بہل جس دم زندہ سے رہا ہو کر، چہلم کی ہوئی مجلس شبیر کی تربت پر. ہاں سنت زینب ہے یہ فرش غم سرور.